بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محسن حیات ہے اور میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اور چائلڈ اسپیشلسٹ کے کام کر رہا ہوں، اور میرا تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے بچوں کے امراض میں۔ آج ہم ایک ٹاپک کی بات کریں گے، اس کا نام ہے کانسٹیپیشن یا بچوں میں قبض۔ بچوں میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ بچے بڑے ہارڈ سٹول پاس کرتے ہیں، یعنی اس کا پخانہ جو ہے، بڑا پخانہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد آتا ہے، اور کبھی کبھار خون بھی آ جاتا ہے، اور پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پخانہ نکل جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو سوائلنگ یا انکوپریسس کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن جو ہے 80% کیسز میں فنکشنل ہوتا ہے۔ فنکشنل کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی، لیکن بچے کے جو آنکھ کی جو موومنٹس ہے وہ سلو ہوتی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس میں ریٹینٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے اسٹول کو ریٹین کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے اسٹول پاس نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے کانسٹیپیشن کی، فنکشنل کانسٹیپیشن کی۔ لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو پیرنٹس کے لیے جاننا لازمی ہے، جیسے ہمارے بچوں میں پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پیتے، جتنا پانی پینا چاہیے وہ اتنا پانی نہیں پیتے۔ فائبر انٹیک بچوں میں بہت کم ہے، آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بچے سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں، فروٹس بہت کم کھاتے ہیں، تو جن بچوں میں فائبر انٹیک کم ہوتا ہے ان میں قبض کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی پیدائشی نقص بھی ہو جاتا ہے، جیسے ہرشپنگ ڈیزیز کہتے ہیں، بڑے پخانے کی جگہ میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، وہ ان بچوں میں بھی قبض کی شکایت زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ بچوں جو ہوتے ہیں وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، تو ان میں کانسٹیپیشن زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بچوں میں ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، یعنی ان میں تھائریکسین کی کمی ہوتی ہے، وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، اور ان بچوں میں بھی قبض کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن بچوں میں قبض ہوتی ہے کانسٹیپیشن، اگر آپ اس کو اگنور کریں تو جو بڑے پخانے کی جگہ ہے وہاں پہ فشر بن جاتے ہیں، یعنی اس پہ کریکس پڑ جاتے ہیں، اس کو اینل فشر کہتے ہیں۔ تو وہ بچے پھر زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے اسٹول پاس کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، وہ پھر روتے ہیں اور اپنے اسٹول کو ریٹین کرتے ہیں، جس سے اس کا مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بچے کی فائبر انٹیک کو زیادہ کرنا ہے، یعنی جتنی بھی غذائیں ہیں جس میں فائبر اور پانی زیادہ ہوتا ہے، ریشہ دار غذائیں اور جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، وہ غذائیں بچے کے خوراک میں شامل کرنی چاہیے، جس میں ساری سبزیاں شامل ہیں، سارے فروٹس جو موسم کے مطابق ہیں وہ شامل ہیں۔ جنک فوڈ کو اوائڈ کریں۔ جتنی بھی غذائیں ہیں جو قبض کو بڑھاتی ہیں، جیسے پاپڑ، چپس، بسکٹ، کیک، ان سب کو اوائڈ کرنا ہے، اور بچے کو روٹین ڈائٹ کی طرف لے کر آنا ہے، تو ہی اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے انکوپریسس یا سائلنگ، یا جن بچوں کو قبض ہوتا ہے اور پھر ان کا پخانہ نکل جاتا ہے شلوار میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسپیشلی جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہوتے ہیں 5 سے 6 سال کے درمیان، ان کے پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ ہے۔ ٹوائلٹ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو صبح ناشتے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو ٹوائلٹ میں بٹھانا ہے، کموڈ پہ بٹھانا ہے، پاٹ پہ بٹھانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، اس لیے کہ بچوں میں ایک ریفلیکس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گیسٹروکولک ریفلیکس۔ گیسٹروکولک ریفلیکس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی گرم چیز معدے میں جاتی ہے تو نیچے جو اس کے انٹسٹائن ہوتے ہیں وہاں پہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو گیسٹروکولک ریفلیکس کہتے ہیں۔ بچوں میں اسٹول پاس کرنے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ ہے صبح کا ٹائم، ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ ایک گیسٹروکولک ریفلیکس جو ہے وہ اسی وقت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی گرم چیز معدے میں جاتی ہے، جیسے بچہ دودھ پیتا ہے یا پھر 1-2 کپ چائے پی لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے انٹسٹائن کی موومنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پاس اسٹول۔ تو آپ نے بچے کو ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد کموڈ پہ بٹھانا ہے، پاٹ پہ بٹھانا ہے، تاکہ وہ اسٹول پاس کرے۔ اس کو ریفلیکس ڈیولپ کرنے میں تقریباً 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ریفلیکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کی کانسٹیپیشن بھی ریلیو ہو جاتی ہے، اور وہ جو سائلنگ ہے یا انکوپریسس ہے، جیسے بچے کا پخانہ چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر آپ کے بچے کو قبض ہے تو آپ نے 4 سال کی عمر میں ٹوائلٹ ٹریننگ اس کو ضرور شروع کروانی ہے، تاکہ اسکول جانے سے پہلے وہ پراپر اسٹول پاس کرے اور اس کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ آخر میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اگر بچہ آپ کا اسٹول پاس کرنے میں اس کو کوئی مسئلہ ہے، وہ 2 سے 3 دن کے بعد اسٹول پاس کرتا ہے، یا اس کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے اور ساتھ میں قبض بھی ہے، تو آپ نے اس بات کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس کی پراپر ایک چیک اپ
کرنا چاہیے، اس کی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ ضرور شروع کروانی چاہیے۔ اسپیشلی غذا میں جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے جتنی بھی غذائیں جس میں فائبر زیادہ ہوں، جیسے سبزیاں اور پھل، اس کی خوراک میں ضرور شامل کریں، اور اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کریں 4 سے 5 سال کے درمیان۔